حضرت سیدنا زید بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفیان بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موضوع پر مسیح کا حکم پہنچنے کے لیے حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا اے زر کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کی علم کی تلاش میں۔ فرمایا فرشتے طالب علم کے مقصد پر رضامندی کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر چھپاتے ہیں۔ میں نے عرض کی باخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں میرے دل میں شبہ پڑ گیا ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں، اس لیے میں آپ سے معلوم کرنے آیا ہوں کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ فرمایا ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم حالت سفر میں ہوں تو جنابت کے علاوہ 3 دن رات تک پیشاب پخانے یا نیند کی وجہ سے موزے نہ اتاریں۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے محبت کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ فرمایا ہاں، ہم ایک سفر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ایک عربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ہی بلند آواز سے جواب دیا میں یہاں ہوں۔ میں نے اس عربی سے کہا تجھ پر افسوس ہے، اپنی آواز پست کرو کیونکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، تجھے اس بلند آواز سے منع کیا جا چکا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی آواز پست نہیں کروں گا۔ پھر اس عربی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے اور ابھی تک وہ اس سے نہیں ملا۔ عربی کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر شخص اپنے محبوب کے پاس ہوگا۔ حضرت زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے حدیث بیان کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے مغرب کی جانب ایک دروازے کا ذکر فرمایا جس کی چوڑائی 40 سے 70 سال کی مسافت ہے۔ فرمایا اس کی چوڑائی میں گھڑ سوار 40 یا 70 سال کی راہ چلتا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ ملک شام کی طرف ہے، اسے اللہ نے اس دن پیدا کیا جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور سورج کے مغرب کی طرف طلوع ہونے تک توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے زمانہ میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اسے ایک ریب عابد کے متعلق بتایا گیا۔ یہ اس کے پاس پہنچا، کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا نہیں۔ قاتل نے اسے بھی قتل کر دیا، قاتل نے اسے بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر دی۔ پھر روئے کی زمین کے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھا تو اسے ایک عالم کا بتایا گیا، اس کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا ہاں۔ تمہاری اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ جاؤ فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے علاقہ کی طرف نہ جانا کیونکہ وہ بری جگہ ہے۔ چنانچہ وہ قاتل عالم کے بتائے ہوئے علاقے کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ آدھے راستہ پہنچا تو اسے موت نے آ لیا۔ اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ شخص توبہ کرتا ہوا دل سے اللہ کی طرف توجہ ہوتا ہوا آیا ہے، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کوئی نیکی عمل نہیں کیا۔ پھر ان کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا، انہوں نے کہا اس کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا لیا تو اس نے کہا دونوں زمینوں کی پیمائش کرو، یہ شخص یعنی قاتل جس زمین کے زیادہ قریب ہو اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ جب فرشتوں نے پیمائش کی تو وہ اس زمین کے زیادہ قریب تھا جہاں اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا، چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے لے لیا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ وہ شخص ایک بلشت نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا تو اسے انہیں میں کر دیا، اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل نے اس زمین کی طرف وحی فرمائی کہ دور ہو جا اور اس زمین سے فرمایا کہ قریب ہو جا۔ پھر اس فرشتے نے کہا دونوں زمینوں کی پیمائش کرو۔ جب پیمائش کی گئی تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے ایک پست قریب پایا گیا تو اسے بخش دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنا سینہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف کر دیا تھا۔